الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، ان ارضی، بے شک میری زمین، واسعۃ، وسیع ہے، کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی ہے، ثم الینا، پھر ہماری ہی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، یقیناً ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں، من الجنتی، جنت کے، غرفاً، بلند و بالا مکانوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، نعم، اچھا ہے یہ اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ وکأی من دابۃ، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں، لا تحمل، جو نہیں اٹھاتے، رزقہا، اپنا رزق، اللہ یرزقہا، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے انہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، یا عبادی، یہ یا عبادی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، سب اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، وہ چاہے مسلمان ہیں، چاہے کافر ہیں، کوئی بھی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، منافق ہے، مومن ہے، مسلم ہے، کوئی بھی ہے، سب کے سب کون ہیں؟ عبد، اللہ کے بندے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کوئی مخلوق آسمان و زمین میں موجود ہے، سب کی سب اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے؟ عبد بن کر آئے گی، غلام بن کر آئے گی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا کہا؟ یا عبادی، میرے بندے۔ اب میرے بندے کون سے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ یہاں سے یعنی یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ باقی جو ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کیوں کہا؟ غور کریں کہ میرے بندے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لفظ یہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ مسلمان، مومن، وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اسے حکم دے دیں۔ وہ اپنی خواہش، اپنی مرضی اس کو مقدم نہیں رکھتا، اپنی عقل کو مقدم نہیں رکھتا، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو اہمیت دیتا ہے، اس کو حجت سمجھتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کر دیا، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دیا، بس میں نے اس پر ہی عمل پیرا ہونا ہے، میں نے اپنی خواہش کو، اپنی عقل کو آگے نہیں کرنا۔ تو یعنی وہ مومن جو ہے اپنی پسند کو چھوڑ کر کس کی پسند کو اختیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسند کو۔ اپنی مرضی پر کس کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ مومن جو ہے ہر چیز کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا کیا بن گیا؟ عبد، غلام، اللہ کا بندہ۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ یہی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
ٹھیک ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پھر واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہے، پھر آپ قرآن مجید کے اندر پڑھ لیں قال انی عبد اللہ۔ تو عبدیت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ عبدیت ہونا، اللہ تعالیٰ کا غلام ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جانا، یہ بندے کو کمزوری، اس کی کیا نام ہے، اس کو انتہائی ذلت کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر معاشرے کے اندر اس کو انتہائی کم کر دیتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین جس کو کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اور کیا مقام اور کیا عزت ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بندہ کہہ دیا۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، غور کریں نا، وہاں پر بھی کیا ہے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں۔ تو یا عبادی اللہ رب العالمین نے کہا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ یہاں پر استعمال کیے، یہ حقیقت میں کیا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ آگے گفتگو کرنے لگے ہیں اس میں اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تم میرے خاص بندے ہو، میرے خاص بندے ہو، پریشان تمہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے بندے ہو۔ اور اس لفظ کے استعمال سے کافر کیا ہے، وہ ایمان نہیں لاتا، لہٰذا وہ اس خطاب سے کیا ہو گیا، محروم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی اس محبت سے صرف وہی بندہ استفادہ لے سکتا ہے جو بندہ مومن ہے۔ اس لیے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، کیا، ان ارضی واسعۃ۔ اس صورت کا مضمون آپ کو جیسا کہ شروع میں بتایا، اہل ایمان کی آزمائش ہے، اور پھر یہ آزمائش بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان کا اپنے علاقے کے اندر رہنا، اپنے شہر کے اندر رہنا، اپنے وطن کے اندر رہنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ رہتا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، یا کفار اس کے اوپر اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ وہ شخص اپنے دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہ بات بیان فرما دی، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین یہ نہیں ہے کہ جہاں پر تم رہ رہے ہو یہی میری زمین ہے، میری زمین تو بڑی وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے، بڑی فراخ ہے۔ تمہیں اگر یہاں پر اپنا ایمان، اپنا اسلام بچانا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا تمہیں یہاں پر بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے، تم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، تو تم یہاں سے کیا ہے، ہجرت کر جاؤ، اس علاقے کو چھوڑ دو، اس علاقے کو، اس وطن کو تم چھوڑ کر تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب ہجرت اس کی فرضیت کا اندازہ لگائیں، اور ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا وعید بیان فرمائی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، کہ بے شک وہ لوگ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ بندے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، تو وہ کہتے ہیں فیما کنتم، کس کام میں تھے تم؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں انتہائی کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے جواباً کہیں گے کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو یہی تمہارا ٹھکانہ ہے جہنم ایسے لوگوں کا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب غور کریں اس آیات پر، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، اللہ کہتے ہیں ہاں سوائے ان لوگوں کے جو نہایت کمزور ہیں، من الرجال والنساء والولدان، وہ مردوں میں سے ہوں، عورتوں میں سے ہوں، بچوں میں سے ہوں، لا يستطيعون حیلۃ، جو کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے، ولا يهتدون، اور نہیں وہ پاتے ہیں، سبیلا، کوئی راستہ، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو اللہ رب العالمین قریب ہے کہ ایسے لوگوں سے درگزر فرما دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض،
مراغمن کثیرن، اللہ کہتے ہیں وہ زمین میں بہت سی پناہ کی جگہ پائے گا، وسعتن اور بڑی فراخی بڑی وسعت اس کو ملے گی ہر لحاظ سے، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو موت نے آ کر دبوچ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ پر ثابت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اجر دے دینا ہے۔ تو ہجرت کا جو ہے اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے علاقے کو، وطن کو چھوڑنا، روزی کمانے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے کسی اور شہر یا ملک میں جانا یہ ہجرت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس بندے کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوگی اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ ومن ہاجر الی دنیا، اور جو بندہ دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کرتا ہے، یصیبھا، وہ اس کو دنیا مل جائے گی، او امرأۃ، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، عورت کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو یہاں سے یہاں پر آؤ، تو وہ بندہ چلا جاتا ہے، تو کیا ہے؟ یتزوجھا، وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی بھی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی نیت کا اس کے اندر بڑا عمل دخل ہے کہ انسان اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، اپنے گھر بار کو کیوں چھوڑ رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ کیا اللہ کے دین کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے کہ اس علاقے کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل تھا اور ظلم اس کے اوپر بہت زیادہ ڈھایا جا رہا ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل نہیں کر سک رہا، تو اس لیے وہ جا رہا ہے؟ یا وہ دنیا کے حصول کے لیے، کیا نام ہے، نوکری کے لیے، وہ بندہ جو ہے مال کمانے کے لیے وہ بندہ اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، یا کسی عورت کے محبت میں آ کر وہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو یہ ہمیں نیت کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کرنا جب انسان کے حالات ایسے ہو جائیں کہ تنگی آزمائش اتنی بڑی آ جائے کہ دین پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے اور اس کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف کا نشانہ بنایا جائے، تو اب اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے کہ ان ارضی واسعۃ، کہ میرے بندو میری زمین بڑی وسیع ہے، بڑی فراخ ہے، جس علاقے کے اندر تم رہ رہے ہو اسی میں نہ رہتے رہو۔ اب مکہ دیکھیں، مکہ کی سرزمین کے اندر، یعنی جب یہ آیات اتری مکہ میں تھے نا، تو مکی صورت ہے یہ، مکہ کے اندر رہنے والے، اور مکہ کے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ٹھیک ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ، اس کے رہنے والوں کو کیا دے؟ رزق دے۔ اب غور کریں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ذکر کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو تو رزق دے، من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ نے کہا ومن کفر، جو کافر ہوگا اس کو بھی دوں گا۔ اس علاقے کو آپ نے چھوڑا، اس علاقے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اس علاقے کے اندر آپ کا رہنا مشکل تھا، صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف کا نشانہ بنایا جاتا تھا، دین پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو چکا تھا اس علاقے کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا تم میرے بندو ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو، یہاں پر بھی رہنا ہے تو میری ہی عبادت کرو، اور اگر تم اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو میری وجہ سے کہ یہاں پر اللہ تیری عبادت کرنا بہت مشکل ہو چکی ہے، تیرے احکامات پر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ اللہ دیکھ میں تیری وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں جہاں پر جاؤ وہاں پر بھی یہی چیز یاد رکھنا، فإیایا فاعبدون، عبادت میری کرنی، یہ نہیں ہے وہاں پر ہجرت کر کے پھر تم جو ہے وہاں پر کیا کر لو، شرک اور کفر کے اندر پڑ جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان کی ہے کہ جب انسان اپنے علاقے سے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ مجھے موت آ سکتی ہے، میں نکلوں گا علاقے سے مجھے مار دیں گے،
ہے، ابھی علاقے کے اندر ہوں، چلو ظلم و ستم ہے، لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ اپنے گھر کے اندر محفوظ ہوں، جب نکلنے لگوں گا یہ مجھے مار دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی گویا کہ ہجرت اور اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ہے ترغیب ہی دی ہے، کہ چاہے تم اپنے وطن کے اندر رہو یا وہاں سے ہجرت کر جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے، اس کو ملے گی۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، جہاں بھی ہو سکے جیسے بھی ہو سکے کاٹ لو، اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے دین کو بچا لو، اپنے اسلام کو بچا لو، اللہ کی عبادت پہ اپنے آپ کو جما لو۔ ثم الینا ترجعون، پھر اس کے بعد تم نے میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، میری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں پر اس سے پہلے آپ آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر یہ بات پڑھ چکے تھے کہ کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ عذاب کا ذکر کیا تھا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، اب اہل ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے وہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر تھوڑا سا اور غور کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ جب اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ظاہر اس کے اندر بندہ جگہ کو چھوڑ رہا ہے، اپنے مکان کو چھوڑ رہا ہے، اپنے محل کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ شرطیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور وہ ایمان والے بھی ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اللہ رب العالمین یقیناً ضرور ہی ان کو جنت کے بلند و بالا مکانوں میں جگہ دیں گے، اور ایسے بالا خانے اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کرنے ہیں تجری من تحتها الانہار، جس کے اندر سے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، کبھی یہاں سے کوئی نکلنے کا ڈر نہیں، ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ نعم اجر العاملین، اللہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے جنت کے بالا خانے ان کو دیے ہیں اور ایسے محلات ان کو دے دیے ہیں، یہ جو بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے یہ عمل کرنے کا سب سے بہترین بدلہ ہے، اجر ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ باقی جنت میں کیا کیا ہے وہ تو کئی آیات کے اندر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ الذین صبروا، پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ساتھ میں وضاحت کر دی کہ جنت کے بالا خانے کن کو ملیں گے، کون ان سے مستفید ہوں گے، الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، اپنے آپ کو باندھ لینا، کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے بچنا، اسی طرح مشرکین کی ایذاؤں پر، مشرکین کی تکالیف پر، کفار کی تکالیف پر، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کی تکالیف پر صبر کرنا، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے وطن کو چھوڑنا، تو یہ ساری کیا ہے؟ صبر ہے۔ فرمایا الذین صبروا، صبر کی اصل میں 3 قسمیں ہیں نا، ایک ہوتا ہے الصبر علی المصیبہ، کہ جب انسان کو مصیبت آئے، مصیبت اور تکلیف ہو، عند المصیبہ، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت وہ صبر کرے، اور ایک ہے الصبر علی الطاعہ، انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اوپر روک دے، باندھ دے، اور الصبر عن المعصیہ، انسان اپنے آپ کو محرمات سے، گناہوں سے بچا لے۔ تو الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ ہمیشہ اپنے ہر کام کے اندر کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ صرف اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ اس علاقے کے اندر جس کے اندر رہ رہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، جس گھر کے اندر موجود ہیں اس گھر پر بھروسہ نہیں، جس کاروبار کے اندر لگے ہیں اس کاروبار پر بھروسہ نہیں، جو دوست احباب بنے ہوئے ہیں اس پر بھروسہ نہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہے تو صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر، اور اسی اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اپنے علاقے کو چھوڑ جاتے ہیں، جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، ایسے لوگ وعلی ربہم یتوکلون۔ اور توکل کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھروسہ، توکل یہ ہے کہ جی مثال کے طور پر میری گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا میری کار ہے، میں اس کے شیشے بھی کھول دوں اور چابی بھی گاڑی کی لگا کر گاڑی کے اندر ہی سوئچ میں لگی ہوئی ہو اور میں کہیں چلا جاؤں۔ اللہ کی عبادت کے لیے مثال ہے، نہ مسجد کے اندر آ گیا اور باہر میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر دی، اس کو نہ لاک کیا، اس کی چابی بھی الٹی میں وہیں پر لگا کر آ گیا، ٹھیک ہے مثال۔ اب بندہ کہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں اور میرا اللہ پر یقین ہے، اعتماد ہے، میری گاڑی چوری نہیں ہوگی، یہ توکل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی آیا تھا، وہ اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اونٹ کو اس نے مسجد نبوی کے باہر اسی طرح چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا اونٹ کو باندھا ہے؟ کہا اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔
کہیں نہیں جاتا میرا اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہ اعقلھا، پہلے جاؤ اس کا پاؤں باندھ کر آؤ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل کرو، پھر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گھر کے اندر ہی بیٹھا رہے اور کہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، لہٰذا مجھے رزق ملنا ہی ملنا ہے، میں کچھ نہیں کرنے والا، میں کچھ کمانے والا نہیں۔ یہ نہیں ہے، پہلے محنت بھی کریں۔ اس کے لیے وہ حدیث مبارکہ جو سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، فرمایا کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ خماسن، خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ کیا ہوتے ہیں؟ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کون ان کو رزق دے رہا ہے؟ کون روزی دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ توکل ہوتا ہے۔ اب توکل کیا تھا؟ پرندے اپنے گھونسلوں میں رہے؟ نہیں، پرندے نکلے ہیں، اڑے ہیں، اڑان بھری ہے انہوں نے۔ کتنا سفر کرنا پڑا کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، دکان ہے تو دکان پہ جانا پڑے گا، نوکری ہے، ملازمت ہے، اس پہ جانا پڑے گا، کام کاج کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ نے دینا۔ یہ توکل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ توکل کہ بس آپ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ پر مجھے یقین ہے، اللہ پر مجھے توکل ہے، اللہ پر مجھے اعتماد ہے، رب العالمین نے مجھے رزق دینا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف رزق کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں اسی طرح اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ بھروسہ رکھنا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی کوشش بھی کرنی ہے، اصل اعتماد کس کے اوپر ہو؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ پھر بھی اگر نقصان ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، تقدیر تھی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جب بندہ ہجرت کر رہا ہوتا ہے، اس کو جان کی فکر کے بعد ذہن میں سب سے پہلی کیا بات آتی ہے کہ اب میں وطن سے چلا جاؤں گا، میں کھاؤں گا کہاں سے؟ کہاں سے کھاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ رب العالمین کا رزق کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ساری مخلوق کے لیے عام ہے، جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ اور بلکہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنے وطن کو، علاقے کو چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے رزق کے اندر کثرت، وسعت اور عمدگی پہلے سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین دے دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ وہ تھوڑی ہی مدت میں تمام علاقوں کے، شہروں کے مالک بن گئے۔ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھ لیں، مکہ سے کس حالت میں نکلے، تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، سیرت کو پڑھ کے دیکھیے۔ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہتیں نہیں دے دیں؟ کیا مال غنیمت کی صورتوں میں ان کے پاس کتنا مال و دولت نہیں آ گیا تھا؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو حاکم بھی بنا دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جانوروں کی مثال دی، اس میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی زمین پر جاندار چلنے والے ہیں، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، جو اپنا رزق ساتھ لے کر نہیں پھرتے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہر وقت رزق ساتھ نہیں ہوتا۔ کون ہے ان کو جو رزق دے رہا ہے؟ اب چینٹیوں کو دیکھیں نا، کون رزق دے رہا ہے؟ ہوا میں پرندوں کو کون رزق دے رہا ہے؟ پانی، مچھلیاں جو ہیں پانی میں موجود ہیں، تو مچھلیوں کو پانی میں کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی دے رہا ہے نا۔ تو فرمایا اللہ یرزقها، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، تمہیں بھی اللہ نے پہلے دیا، اب بھی دے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ کوئی بھی زمین پر جاندار چلنے والا ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہر سب کچھ سننے والا، اپنی مخلوق کی ہر بات کو سننے والا ہے، العلیم، ہر بات کو جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کب رزق چاہیے، کتنا رزق چاہیے، اس کو رب العالمین کے علم میں سب چیز موجود ہے۔ تو اس لیے اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ تمہیں ٹھکانہ کہاں ملے گا، کماؤ گے کہاں سے، کھاؤ گے کہاں سے، رزق کا کیا بنے گا، اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ رب کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، یہاں پر تمہارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو چکا ہے، دشوار ہو چکا ہے، عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب اس علاقے سے کیا ہے، ہجرت کر کے تم چلے جاؤ ایسے علاقے کی طرف جہاں پر اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنے کے اندر تمہیں کوئی مشکل
پریشانی اور تکلیف نہ ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔